اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے۔ ناظرین آج ہم بات کریں گے تیسرے اشرے کے بارے میں۔ تیسرا اشرہ جو جہنم سے آزادی کا اشرہ ہے۔ پہلے دو اشرے ہم نے گزارے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، مجھے اور آپ کو بھی۔ آج ہم یہ محاسبہ کریں گے کہ کیا ہم نے جو پہلے 20 روزے گزارے ہیں وہ کیسے ہم نے گزارے ہیں، کیا ہم ان میں اپنی بخشش کروا سکے، کیا ہم نے ان 20 روزوں میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کی، ہماری نمازیں کتنی قضا ہوئیں، ہمارے روزے کتنے چھوٹے، ہم نے کیا 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 ان 20 روزوں میں۔ اور ناظرین ہم ذرا اکیلے بیٹھ کر میں بھی اور آپ بھی محاسبہ کریں گے آج کہ وہ 20 روزے ہم نے کیسے گزارے۔ تو ناظرین یہ جو اگلے 10 دن آ رہے ہیں جہنم سے آزادی کے 10 دن، یہ بڑے ہی بابرکت ہیں اور گنتی کے دن ہیں۔ گنتی کے دن ہیں۔ ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مغفرت کی سیل لگی ہوئی ہے، جہنم سے آزادی۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان 10 دنوں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی بے شمار مغفرت فرماتا ہے۔ ان 10 دنوں میں جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات بھی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو، شب قدر کو تلاش کرو طاق راتوں میں، 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اور یہ ایک ایسی رات ہے کہ جس کی عبادت جو ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے یہ، اس کی اگر عبادت کی جائے تو یہ رات جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑی نعمت جو ہے وہ عطا فرمائی ہے یہ رات کی صورت میں۔ اور پھر اس عشرے میں جو ہے وہ دوسری بات یہ ہے کہ اعتکاف، کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو جانا، دنیا داری سے کنارہ کش ہو جانا، اپنے دنیاوی معاملات کو پیچھے چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو جانا، 10 دن اپنے بیوی بچوں، اپنے دوستوں، اپنے کاروبار سے پرہیز کرنا اور اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو جانا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 10 دنوں میں جو بندہ خلوص نیت سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسے 2 مقبول حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ 2 مقبول حج اور 2 عمرے کا ثواب جو ہے وہ اس بندے کو عطا کیا جاتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ وقف ہو جاتا ہے 10 دن۔ تو ناظرین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے کے جو آخری 10 دن ہیں ان میں ہر سال جو ہے وہ اعتکاف فرمایا کرتے تھے، ہر سال اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ نے وصال ظاہری فرمایا اور وصال ظاہری کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج جو ہیں وہ اعتکاف کیا کرتی تھی۔ تو ناظرین یہ عشرہ جو ہے وہ یہ جہنم کی آگ سے آزادی کا عشرہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ بندے کا ایک ندامت کا آنسو، اپنے گناہوں پر جو بندے کو ندامت ہوتی ہے، اس ندامت سے اگر آپ کی آنکھوں سے ایک آنسو گرا تو اس سے اللہ تعالیٰ جو ہے جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دے گا۔ اس بندے پر جو ہے وہ جہنم کی آگ جو ہے وہ حرام کر دی جاتی ہے جس بندے کی آنکھ سے ندامت کا ایک آنسو گرتا ہے۔ تو ناظرین اس عشرے کو ضائع مت کرنا، اس عشرے میں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا، زیادہ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں جھکنا، زیادہ سے زیادہ جو ہے
وہ قرآن کی تلاوت کرنا، زیادہ سے زیادہ جو ہے مخلوق خدا کی خدمت کرنا، حسد کی آگ سے بچنا، کیونکہ حسد جو ہے کسی اپنے مسلمان بھائی کا، کسی اپنے مومن بھائی کا حسد نہ کرنا، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد ایک ایسی بیماری ہے جس طرح دیمک لکڑی کو چاٹ جاتا ہے، اسی طرح حسد جو ہے وہ نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ حسد کی آگ سے بچنا اور غصے کی آگ سے بچنا۔ غصہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غصہ جو ہے وہ عقل کا دشمن ہے۔ جب بندہ غصے کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ اپنے ہوش جو ہے وہ کھو بیٹھتا ہے، اس کی عقل جو ہے وہ کام نہیں کرتی، اور غصے میں آ کر بندہ جو ہے بنا ہوا کام بھی بگاڑ دیتا ہے۔ اس لیے غصے پر قابو رکھنا، کسی مسلمان پر غصہ نہ کرنا، اور بدلے کی آگ سے بچنا، بدلہ لینا۔ طاقت ہونے کے باوجود اگر آپ کسی کو معاف کر دیتے ہیں نا تو یہ بہت بڑی نیکی ہے، یہ بہت بڑا اجر ہے، یہ بہت بڑا صلہ ہے، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ طاقت ہونے کے باوجود اگر آپ سے کسی نے زیادتی کی ہے، بہت بڑی زیادتی کی ہے، تو آپ نے اسے معاف کر دیا ہے نا، تو یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل وحشی کو معاف کر دیا تھا، حالانکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چچا جو تھے وہ بڑے لاڈلے چچا تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا سے بہت پیار کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے قاتل کو معاف کر دیا تھا۔ تو ناظرین، ہم بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمیں بھی معاف کر دینا چاہیے۔ اپنے بہن بھائیوں میں چھوٹی موٹی باتیں، اپنے دوستوں میں چھوٹی موٹی باتیں ہو جاتی ہیں تو معاف کرنے کی عادت ڈالیں۔ اگر آپ ان تین چیزوں میں، حسد، غصہ اور بدلے کی آگ، اگر ان تین جو ہے وہ چیزوں سے ہم بچ جاتے ہیں تو جہنم کی آگ جو ہے وہ ہم پر حرام ہو سکتی ہے، جہنم کی آگ سے ہماری خلاصی جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔